میمونہ کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ اپنے گھر سے محروم اور دربدر ہو جانے کے بعد پہلی بار اسے قدر سکون اور عافیت کا احساس ہوا۔ راحت علی کے گھر میں راحت علی کی ماں کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ ماں بھی بنگالن تھی اور اس گھر میں بنگالی ہی بولی جاتی تھی۔ میمونہ کی اس خاندان میں شمولیت کے بعد سے بنگالی بولنے والے ایک اور رکن کا اضافہ ہو گیا۔ میمونہ راحت علی کو بابا اور اس کی ماں کو دادی کہنے لگی۔ یہ ہدایات اسے خود راحت علی نے دی تھی۔ دادی کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہی تھا، اگرچہ اس میں وار فتگی اور بھرپور اپنائیت نہیں تھی جو بابا کے رویے میں تھی، لیکن پھر بھی دادی نے اس کو ناپسند نہیں کیا تھا۔ میمونہ کا شوہر ڈاکٹر ظہیر ایک لائق ڈاکٹر تھا اور اسے اکثر ڈاکٹروں کی کانفرنسوں وغیرہ میں شرکت کے لیے دوسرے شہروں میں بھی جانا پڑتا تھا۔ اس قسم کے دوروں میں اکثر میمونہ بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ ایسے اجتماعات میں شرکت کر کے بہت خوش ہوتی تھی کیونکہ اس طرح خود اس کے علم میں اضافہ ہوتا تھا۔ آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایسی ہی ایک کانفرنس میں میمونہ کو اپنے شوہر کے ساتھ اسلام آباد جانے کا موقع ملا۔ اسلام آباد میمونہ کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر ڈاکٹر ظہیر کے ساتھ کئی بار اسلام آباد آ چکی تھی، سیر و تفریح کی غرض سے بھی اور طبی کانفرنسوں میں شرکت کی غرض سے بھی۔ اس بار جس کانفرنس میں ڈاکٹر ظہیر کو شرکت کرنا تھی وہ اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں منعقد ہو رہی تھی۔ کانفرنس کے مندوبین کے ٹھہرنے کا انتظام تو کہیں اور کیا گیا تھا، لیکن کانفرنس کا انعقاد ہوٹل میں ہوتا تھا۔ میمونہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچی۔ کانفرنس کا پہلا سیشن تو عام سیشن تھا جس میں سارے ہی مدعوین نے شرکت کی۔ اس کے بعد چند الگ الگ کمیٹیاں بنائی گئیں جنہیں اپنے اپنے اجلاسوں میں الگ الگ مسائل کا جائزہ لے کر اپنی سفارشات مرتب کرنی تھی۔ یہ کمیٹیاں صرف ڈاکٹروں پر مشتمل تھیں۔ ڈاکٹر ظہیر بھی ایک کمیٹی میں شامل تھا۔ لنچ کے وقفے کے بعد کمیٹیوں کے اجلاس شروع ہو گئے اور میمونہ اب کافی دیر کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ میں یہی لابی میں بیٹھی رہوں گی، اس نے اپنے شوہر سے کہا۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں موجود ہیں، میں اطمینان سے یہاں بیٹھ کر پڑھتی رہوں گی۔ تمہاری میٹنگ جب ختم ہو جائے تو تم مجھے لابی میں ہی تلاش کر لینا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ظہیر نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں اپنا کام ختم کر کے تمہیں دیکھ لوں گا۔ ڈاکٹر ظہیر تو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے چلا گیا اور میمونہ لابی میں ایک صوفے پر بیٹھ کر ایک میڈیکل جرنل کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ میمونہ نے جریدے میں سے ایک مضمون ختم کرنے کے بعد جریدے کو بند کیا اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک ایک عورت نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ وہ ایک نوجوان عورت تھی، تقریباً میمونہ کی ہی ہم عمر۔ وہ جینس اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کے بال کٹے ہوئے تھے اور وہ خاصا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی ہوئی ایک آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ آدمی ایک ڈھیلے ڈھالے لیکن قیمتی شلوار قمیض سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر ایک ٹوپی تھی۔ اس عورت کے ساتھ وہ بالکل بے جوڑ لگ رہا تھا۔ میمونہ نے اس عورت کی طرف اس وجہ سے متوجہ ہوئی کہ اسے اس کے خد و خال کچھ جانے پہچانے سے لگے، لیکن وہ فوری طور پر یاد نہ کر سکی کہ اس عورت کو کب اور کہاں دیکھا تھا۔ وہ ابھی غور کر ہی رہی تھی کہ اس عورت نے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں میمونہ کے چہرے پہ جم سی گئیں۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ دونوں عورتیں جو کچھ فاصلے پر تھیں اب ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ساتھی مرد سے کچھ بات کی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ عورت تیزی سے میمونہ کی طرف بڑھی۔ معاف کیجئے، کیا آپ کا نام میمونہ ہے؟ اس عورت نے بڑی صاف ستھری اردو میں میمونہ سے سوال کیا اور جب وہ بولی تو اس کی آواز اور اس کے اردو لب و لہجے کے ایک خاص انداز نے میمونہ کے دماغ میں اچانک ایک شعلہ سا بھڑکا دیا۔ فردوسی، میمونہ نے اپنی جگہ سے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم فردوسی ہو نا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ بنگالی زبان میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ ہاں، اس عورت نے بے تابی کے ساتھ بنگالی میں کہا، میں فردوسی ہوں، فردوسی۔ اور وہ بے ساختہ میمونہ سے لپٹ گئی۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میمونہ نے فردوسی کا ہاتھ پکڑ کر
اسے صوفے پر اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ تم یہاں؟ میں یہاں اپنے شوہر ڈاکٹر ظہیر کے ساتھ آئی ہوں، میمونہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ تمہاری شادی ایک ڈاکٹر سے ہوئی ہے، فردوسی نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم سے لاہور میں اگرچہ پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں تمہارے حالات سے بے خبر نہیں رہی، تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرتی رہی۔ تم نے مجھے اپنی شادی میں بھی نہیں بلایا۔ وہ آہستہ سے ہنسی۔ خیر اب بتاؤ کیسی ہو، کیسی گزر رہی ہے؟ میمونہ نے اسے مختصراً اپنے بارے میں بتایا۔ بتانے کے لیے کوئی بہت خاص بات تو تھی بھی نہیں۔ اچھا اب اپنے بارے میں بتاؤ۔ میمونہ نے اپنی بات ختم کرنے کے بعد فردوسی سے پوچھا۔ تم کہاں، میرا مطلب ہے تم کہاں رہتی ہو؟ یہاں اسلام آباد میں۔ کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں اسلام آباد میں عیاشی کے ایک بہت بڑے اڈے میں کام کرتی ہوں۔ فردوسی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ کہا۔ اڈا ایک بہت شاندار کوٹھی میں واقع ہے اور یہاں کسی معمولی درجے کے آدمی کا گزر نہیں ہے۔ یہاں بڑے بڑے سرکاری افسران، حکام، سیاستدان، وزیر اور دولت مند لوگ آتے ہیں جو ایک رات میں ہزارہ روپے شراب اور عورت پر لٹا دیتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ اس کوٹھی کی دیواروں کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن کس مائی کے لال کی مجال ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اور یہاں اسلام آباد میں یہ ایسا صرف ایک اڈا نہیں ہے۔ شریفوں اور رئیسوں کی اس بستی میں جا بجا عالی شان کوٹھیوں میں ایسے اڈے قائم ہیں جہاں ہر قسم کا ملکی اور غیر ملکی مال دستیاب ہوتا ہے، اور ہر قسم کے ملکی اور غیر ملکی ضرورت مند یہاں آ کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ فردوسی بول رہی تھی، اس کے لہجے میں جیسے زہر گھلا ہوا تھا، اور میمونہ بڑی حیرت کے ساتھ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ مگر تم لاہور سے یہاں اسلام آباد کس طرح آ گئی؟ میمونہ نے متجسس انداز میں اس سے پوچھا۔ بنگلہ دیش سے لاہور کے کوٹھے تک کا سفر تو میری مرضی کے خلاف تھا میمونہ، فردوسی نے کہا۔ وہ تو ہم تینوں کی ہی مرضی کے خلاف تھا میری جان، مگر لاہور سے اسلام آباد تک کا یہ سفر میری مرضی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ وہ میری مرضی کے مطابق تھا۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتاتی ہوں، مگر پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ تم خوش تو ہو نا؟ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہو نا؟ زندگی اچھی گزر رہی ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں فردوسی، میمونہ نے جواب دیا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، ہماری ایک بچی ہے، ہم لوگ بڑی مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرے شوہر کانفرنس میں ہیں، انہیں کافی دیر لگے گی، اس دوران ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ ڈرتی اپنے شوہر سے؟ فردوسی نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ نہیں نہیں، میمونہ نے گھبرا کر کہا، میں ان سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن چھوڑو اس بات کو، فردوسی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں مردوں کے مزاج کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں، تم میرے بارے میں جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ فردوسی نے اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، اور میمونہ توجہ اور محویت کے عالم میں اس کی داستان سننے لگی۔ فردوسی کو جب یہ معلوم ہوا کہ کوئی نیک دل بزرگ میمونہ کو اپنی بیٹی بنا کر گوہر کے کوٹھے سے ہمیشہ کے لیے لے جانا چاہتا ہے، تو وہ ایک ملی جلی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ اگر ایک طرف اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی سہیلی کی زندگی بن جائے گی، تو اس کے ساتھ ہی اسے اس بات کا بہت گہرا دکھ بھی تھا کہ میمونہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور وہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ میمونہ کے جانے کے بعد وہ بہت روئی۔ اس سے اس بات کا بھی شدید ملال تھا کہ اب کبھی بھی میمونہ سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ اس کو بتا دیا گیا تھا کہ نہ تو اب میمونہ کبھی یہاں اس سے ملنے آئے گی، اور نہ وہ خود یا اس کوٹھے کا کوئی بھی شخص کبھی میمونہ سے مل سکے گا۔ یہ بڑی اذیت ناک صورتحال تھی۔ ماجدہ کا ساتھ تو پہلے ہی چھوٹ چکا تھا اور اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس سے ملاقات کی امید بھی کوئی نہیں تھی، اور اب میمونہ بھی غائب ہو گئی۔ فردوسی اپنی تمام تر بد نصیبیوں کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ جب تک میمونہ اس کے ساتھ تھی، تب تک بیگانوں کے اس دیس میں یگانت اور رفاقت
کی ایک شمع اس کے لیے روشن تھی، مگر آج یہ شمع بھی اچانک کہیں گل ہو گئی تھی اور اسے اپنے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اس موقع پر ناصرہ نے اس کی بہت دل جوئی کی۔ ناصرہ اب وہ واحد عورت تھی جس کے ساتھ میمونہ بنگالی بول سکتی تھی۔ ناصرہ نے میمونہ کے دکھ کو کم کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ اب ایک بہت اچھی زندگی گزار سکے گی، ناصرہ نے کہا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تم سے کبھی مل سکے گی یا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ خوش رہے گی۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ خوش رہے۔ ناصرہ کے بہت سمجھانے سے میمونہ کا دل کچھ ٹھہرا اور اس نے معاملات زندگی میں پہلے کی طرح حصہ لینا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ فردوسی اب گانے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مجرے بھی کرنے لگی اور رفتہ رفتہ اس کے مجروں کی مقبولیت اور پسندیدگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ گوہر اس کے کام سے بہت خوش تھی۔ فردوسی کی وجہ سے کوٹھے میں آمدنی کا اضافہ ہوا تھا اور مزید اضافے کی امید تھی۔ پھر اس امید کے پورے ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ فردوسی کے لیے خریدار بولیاں لگانے لگے۔ گوہر کو فردوسی کے لیے کسی موٹی اسامی کی تلاش تھی اور اس نے وہ اسامی بآسانی تلاش کر لی۔ فردوسی کی طرح دلبر بھی ایک اغوا شدہ لڑکی تھی۔ دونوں تقریباً ایک ہی جیسی راہوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی تھی۔ ان کے درمیان کافی دوستی ہو گئی تھی اور وہ اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے بیان کرتی رہتی تھی۔ دلبر ایک خوش شکل لڑکی تھی اور کمائی کا ایک بہت اچھا ذریعہ تھی۔ دلبر کے مستقل گاہکوں میں فیصل نامی ایک شخص بھی تھا۔ وہ درمیانہ عمر کا آدمی تھا اور کسی نیم سرکاری ادارے میں ملازم تھا، جہاں تنخواہ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اوپر کی کمائی حاصل ہوتی تھی، اور دلبر پر بھی کافی رقم خرچ کرتا تھا۔ دلبر اس سے بہت خوش رہتی تھی۔ پھر ایک دن فیصل نے دلبر کو شادی کی پیشکش کر دی۔ اس نے دلبر کو یقین دلایا کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے یہاں سے نکال کر اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ دلبر کے لیے یہ بات انتہائی مسرت امیز اور ناقابل یقین بھی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کوئی مرد اسے شادی کی درخواست کرے گا۔ دلبر نے یہ بات سب سے پہلے فردوسی کو بتائی۔ یہ بتاتے ہوئے وہ خوشی سے بے قابو ہوئے جا رہی تھی۔ میری شادی ہو جائے گی فردوسی، اس نے جیسے نشے میں ڈوب کر کہا۔ میرا بھی اپنا ایک الگ گھر ہوگا، میرا شوہر ہوگا۔ اف میرے خدا، کس قدر اچھا ہوگا یہ سب۔ میں تو ابھی سے یہ سب سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی ہوں۔ مگر گوہر آپا، میں نے انہیں کما کر بہت دے دیا ہے، دلبر نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اب وہ مجھے جانے سے نہیں روک سکتی، وہ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتی۔ گوہر نے اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی، لیکن اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے، گوہر نے کہا۔ اس کے گھر والے اور خاص طور سے اس کی بیوی تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ وہاں تمہاری دو کوڑی کی بھی اوقات نہیں ہوگی۔ فیصل مجھے الگ گھر لے کر دے گا، دلبر نے فخریہ انداز میں کہا۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ میں اس کی پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ الگ گھر میں رہو گی تب بھی تمہیں اس کی بیوی کا مقام کبھی نہیں حاصل ہو سکے گا، گوہر نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ میں نے ایسے بہت سے تماشے دیکھے ہیں، طوائف تو ہمیشہ طوائف ہی رہتی ہے۔ عورت ایک بار طوائف بن جاتی ہے تو اس کے پاس پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ مجھے واپسی کا راستہ مل رہا ہے آپا، دلبر نے اصرار کرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ فیصل کے ساتھ چلی گئی۔ فیصل نے گوہر کو کچھ رقم ادا کر کے اسے راضی کر لیا۔ دلبر چلی گئی۔ فردوسی اس کے بارے میں سوچتی تھی اور اداس ہو جاتی تھی۔ اسے دلبر کے جانے کا غم نہیں تھا، بلکہ غم اس بات کا تھا کہ اس کی زندگی میں فیصل جیسا کوئی مرد کیوں نہیں آ جاتا جو اسے کوٹھے کی زندگی سے نجات دلا دے۔ فردوسی کی زندگی میں تو ایسا کوئی مرد نہیں آیا۔ البتہ کوئی 6 ماہ کے بعد دلبر ضرور کوٹھے پر واپس آ گئی۔ دلبر بھری دوپہر کو برقعے میں ملبوس ہاپتی کانپتی بدحواس کوٹھے پر اس وقت پہنچی جب سب لوگوں نے ابھی کھانا ختم کیا تھا۔ وہ سخت خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر جیسے خاک اڑ رہی تھی۔ وہ آتے ہی گوہر سے لپٹ کر پھوٹ کر رونے لگی۔ آپا مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو آپا، میں سخت مشکل میں ہوں آپا، وہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے۔
जब तुम इस कोठे पर हो तो किसकी मजाल है कि तुम्हें पकड़ ले। गौहर ने पुरअज़्म आवाज में कहा। मगर बताओ तो हुआ क्या है? तुमने तो फैसल के साथ शादी कर ली थी। नहीं आपा, फैसल ने मुझे धोखा दिया, दिलबर ने रोते हुए कहा। वो एक कमीना और लालची आदमी है। वो मुझे अपने कब्जे में रखकर मुझसे वही धंधा करवाना चाहता था जो मैं यहाँ करती रही हूँ। वो मेरी सारी कमाई खुद खाना चाहता था। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी कमाई दूसरों के कब्जे में क्यों जाए? सिर्फ हम दोनों ही इसके हकदार क्यों ना हो? और जब मैंने उसकी बात मानने से सख्ती से इनकार कर दिया तो उसने पुलिस के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसकी बीवी हूँ और बदकारी करती हूँ। पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ गई थी कि मैं किसी तरह वहाँ से बचकर भाग गई। दिलबर अपनी दास्तान बयान कर रही थी और कोठे के सब लोग बड़े गौर और तवज्जो से उसकी बातें सुन रहे थे। मेरा दुनिया में और कोई ठिकाना नहीं है आपका, दिलबर ने रो रो कर कहा। सिर्फ तुम ही मुझे पनाह दे सकती हो। मैं जेल नहीं जाना चाहती आपा। फैसल कहता है कि वो मुझे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देगा। तुम बिल्कुल सही जगह पर वापस आ गई हो दिलबर, गौहर ने मुतानत के साथ कहा। मैंने तुमको मना किया था कि शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना। ये मर्द ज़ात इतबार के काबिल ही नहीं होती। उसे तो बस अपने तलवे चटवाती रहो। अगर उसे सर पर चढ़ाओगी तो ये तुम्हारा जीना हराम कर देगा। मर्द के सर पर जब तक तवाइफ की जूती रहती है तब तक वो सीधा रहता है, और अगर वो उसकी बीवी बनने की कोशिश करती है तो फिर उसे उसकी गुलामी करनी पड़ती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आपा, दिलबर ने रोते हुए कहा। खुदा के लिए मेरी मदद करो आपा। फिक्र मत करो, गौहर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। वो कमीना अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम जिस तरह यहाँ रहती थी उसी तरह रहो। उस कुत्ते की औलाद से तुम अच्छी तरह निपट लूंगी। गौहर के असर रसूख का दायरा बहुत वसी था। बड़े बड़े सरकारी अफसरों, सियासतदानों और अमीर लोगों तक उसकी रसाई थी। उसने दिलबर के खिलाफ मुकदमा वगैरह सब ख़त्म करवाया और फैसल का दिमाग भी दुरुस्त करवा दिया। मैंने शादी की शौक में मुब्तला होने वाली बहुत सी कोठे वालियों को ऐसे ही अंजाम से दो चार होते हुए देखा है, गौहर ने दिलबर को समझाया। याद रखो बेटी, औरत के लिए कोठे से वापसी के तमाम रास्ते मर्दों ने बंद कर रखे हैं। इस वाक़े के बाद से फिरदौसी के जहन में एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनमा हो गई। उसने शादी के ख्वाब देखना और किसी जीवन साथी का सहारा तलाश करना छोड़ दिया। उसके दिल में मर्दों के लिए अब कोई नरम गोशा मौजूद नहीं रहा। किसी की बीवी बनने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई। वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी इसी तरह जीना चाहती थी जिस तरह वो जी रही थी। फिरदौसी के पास कभी कभी आने वाले ग्राहकों में एजाज नामी एक शख्स भी शामिल था। एजाज इस्लामाबाद में रहता था और कभी कभार लाहौर का चक्कर भी लगाता था। वो जब भी लाहौर आता था फिरदौसी के साथ कुछ वक्त गुजारता था। फिरदौसी उसे बहुत पसंद थी। फिरदौसी के लिए भी वो बहुत अच्छा और दिलपसंद ग्राहक था। दोनों के दरमियान जब ज़ाती ताल्लुकात ज़्यादा मुस्तहकम हुए तो एजाज ने रफ्ता रफ्ता उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। एजाज ने उसे बताया कि वो दरअसल इस्लामाबाद में अयाशी के एक बहुत बड़े अड्डे में काम करता है जो एक शानदार कोठी में वाक़या है, और इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े सरकारी अफसर की बेगम उसे चलाती है। उस अड्डे में किसी मामूली आदमी का गुज़र नहीं है, एजाज ने उसे बताया। यहाँ सिर्फ बहुत बड़े बड़े लोग ही आते हैं जिनमें सरकारी अफसरान, हुक्काम, सियासतदान, वज़ीर और गैर मुल्किल भी शामिल हैं। सबको मालूम है कि इस कोठी की दीवार के पीछे क्या होता है, लेकिन किस माई के लाल भी मजाल है जो उस तरफ आँख उठाकर देखे। एजाज के बारे में इस इंकशाफ से फिरदौसी को कोई हैरत नहीं हुई। वो तो मर्द को हर रूप में देखने के तजुर्बे से गुजर रही थी। कुछ दिनों के बाद एजाज ने फिरदौसी को पेशकश की कि वो उसके साथ इस्लामाबाद चले। अड्डे की मालिक बेगम बहुत बीमार है और वो सारे काम संभाल नहीं पा रही। एजाज ने फिरदौसी से कहा, उसे एक ऐसी नौजवान और तजुर्बेकार लड़की की ज़रूरत है जो अड्डा चलाने में उसकी मदद कर सके।
اگر تم تیار ہو تو میرے ساتھ چلو، ہم مل کر اڈا چلائیں گے اور کافی پیسہ بھی کمائیں گے۔ بیگم کو اس کا حصہ دے کر بھی ہمارے پاس بہت پیسہ بچے گا۔ اجاز اسے کاروبار کی تفصیلات کے بارے میں بتانے لگا۔ فردوسی کو اجاز کی یہ پیشکش اچھی لگی۔ یہاں تو وہ کوٹھے کی ایک عام لڑکی تھی اور اصل حکمرانی تو گوہر کی تھی۔ اجاز اسے زیادہ آزادی و خود مختاری کے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کر رہا تھا۔ یہ کوئی شادی بیاہ والا معاملہ نہیں تھا، سیدھا سیدھا ایک کاروباری معاملہ تھا، لیکن فردوسی اپنے مفادات کا پورے طور سے تحفظ کر لینا چاہتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ اس صورت میں چلوں گی اگر تم اس بات پر پوری طرح راضی ہو کہ اگر میں کاروبار سے مطمئن نہ ہوئی تو پھر میں واپس اسی جگہ لاہور آ جاؤں گی اور تم مجھے نہیں روکو گے۔ فردوسی نے کہا، تم ہمارے ساتھ ایک آزاد پارٹنر کے طور پر کام کرو گے۔ اجاز نے کہا، اگر مطمئن نہ ہو تو کام چھوڑ دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ دھندے میں تو ایک دوسرے پر اعتماد کرنا اور مل جل کر کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فردوسی نے گوہر سے مشورہ کیا۔ گوہر نہیں چاہتی تھی کہ فردوسی جیسی کماؤ لڑکی اس کے کوٹھے سے چلی جائے، تاہم وہ اپنے تجربے سے جانتی تھی کہ اس قسم کے معاملات میں زبردستی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فردوسی کے اصرار پر اس نے اس کو اجازت دے دی۔ آپا، اگر وہاں کے حالات میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئے تو میں وہاں سے واپس یہاں آ جاؤں گی۔ فردوسی نے کہا، میں دل بھر کی طرح کسی شادی وادی کے چکر میں نہیں پڑ رہی ہوں، میں اپنا کاروبار تبدیل نہیں کر رہی ہوں، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ گوہر نے کہا، جب چاہو واپس آ سکتی ہو۔ فردوسی اجاز کے ساتھ اسلام آباد آ گئی اور یہاں اس وسیع و عریض کوٹھی میں قائم عیاشی کے اس شاندار اڈے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ جگہ تو اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ پرکشش تھی۔ بیگم کو سب لوگ بیگم کہتے ہیں۔ وہ ایک فربہ اندام اور پست قامت عورت تھی اور زمانہ دراز سے شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ ان دنوں اس کی بیماری کو زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ اس کا شوہر ایک بہت بڑا حاضر سروس سرکاری افسر تھا اور اپنی بیوی کے کاروبار کو مکمل تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اجاز ایک اچھا اور ایماندار پارٹنر ثابت ہوا۔ فردوسی نے رفتہ رفتہ اڈے کا سارا کام سنبھال لیا۔ وہ اب یہاں کی مینیجر تھی۔ کوئی سال بھر کے بعد بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کے بعد اس کے شوہر نے اڈا بند نہیں کیا، بلکہ اجاز اور فردوسی کی نگرانی میں اسے جاری رکھا۔ اس نے ان دونوں سے یہ بات طے کر لی کہ وہ بدستور بیگم کے حصے کی رقم اس کو دیتے رہیں گے اور اڈا چلاتے رہیں گے۔ گزرتے ہوئے برسوں کے ساتھ فردوسی کی طاقت اور دولت میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ وہ اب ایک بہت اہم شخصیت بن چکی تھی۔ تو یہ ہوں میں۔ فردوسی نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے مسکرا کر میمونہ کی طرف دیکھا۔ میری پیاری دوست میمونہ، یہ تمہاری فردوسی، آج کی فردوسی۔ اوہ، یہ سب کچھ کس قدر افسوسناک ہے۔ میمونہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ فردوسی سے اور کیا کہے۔ جیسا بھی ہے، یہی میرا مقدر ہے میمونہ، فردوسی نے کہا، اور اس کا انتخاب میں نے خود نہیں کیا ہے۔ میری زندگی بہت مختلف ہو سکتی تھی اگر مجھے بھی بابا راحت علی جیسا کوئی مہربان اور نیک دل بزرگ یا ڈاکٹر ظہیر جیسا شریف انسان مل جاتا، لیکن میری زندگی میں تو صرف بدکار، عیاش اور بے حیا مرد ہی آئے، اور میں ایک بار ان موذیوں کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد پھر وہاں سے نکل نہیں سکی۔ اور جانتی ہو اب میرے پاس دولت کی کس قدر فراوانی ہے۔ کتنے لوگ میرے ذریعے اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں تک اپنی طرح طرح کی سفارشیں پہنچاتے ہیں۔ میرے ایک فون پر کتنے لوگوں کی قسمتیں بدل جاتی ہیں، اور میں اس کام کی پوری قیمت وصول کرتی ہوں۔ کبھی مجھے بار بار بیچا اور خریدا گیا تھا، اب میں خود لڑکیاں خریدتی ہوں۔ بیگم مجھے سب کچھ سکھا کر مری ہے۔ اس عرصے کے دوران میں نے اپنے اڈے کے لیے کتنی ہی لڑکیاں خریدی ہیں۔ مہینے دو مہینے کے بعد میں پشاور کے قریب و جوار میں واقع افغان کیمپوں اور بستیوں کا چکر لگاتی ہوں۔ پھٹے پرانے غلیظ چتھڑوں میں لپٹی ہوئی یہ افغان لڑکیاں جب اپنے میلے کچیلے اور بدبودار کپڑوں سے اسلام آباد آتی ہیں
तो चंद घंटों के अंदर अंदर उनकी काया पलट जाती है और वो पहचानी नहीं जाती। जो कल तक ज़माने की ठोकरों में थीं, वो आज बड़े बड़े सुरमाओं से नाक रगड़वाती हैं। मैं जानती हूँ ये सब कुछ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, मुझे बुरा लगता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे मौजूदा रास्ते का आगाज़ तो उसी दिन हो गया था जब मुझे मेरे शहर जैसवार के नवाही गांव से अगवा किया गया था। मैं समझती हूँ कि मर्दों की सारी कमीनगियों और ज़लालतों का जवाब ही कोठे वाली औरतें हैं। मैमूना जवान मर्दों से अपने तलवे चटवाती हैं और उन्हें जी भर कर लूटती हैं। फिरदौसी का लहजा सख्त हो गया था और उसकी आवाज़ में जैसे शोले लपकने लगे थे। मगर वो खुद भी तो लुट चुकी होती है फिरदौसी, मैमूना ने गहरी उदासी के साथ कहा। मर्द का तो कुछ भी नुकसान नहीं होता, लेकिन औरत लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है। ठीक कहती हो, फिरदौसी ने कहा। तो फिर रास्ता क्या है? आखिर जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो तलाश करना ही पड़ता है। क्या खुदकुशी कर लेनी चाहिए? अपने आप को हलाक कर लेना चाहिए? नहीं नहीं, मैमूना ने जल्दी से कहा, मैं ये तो नहीं कहती। मैं जब लाहौर में गौहर के कोठे पर थी तो वहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ ऐसी थीं जो ख़ानदानी तवायफ़ नहीं थीं। फिरदौसी आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी। उन सब को कोठे तक पहुँचाने का ज़िम्मेदार कोई ना कोई मर्द था, और बाज़ औक़ात सगे रिश्तेदार भी, वो भी जिनके साथ खून का रिश्ता था। कुछ देर तक खामोशी तारी रही। फ़िज़ा में जैसे फिरदौसी के लहजे की तलखी घुलती गई थी। मैमूना का दिल भी बहुत भारी हो रहा था। आज एक तवील अरसे के बाद एक बार फिर उसके दिल के सारे ज़ख्म जैसे हरे हो गए थे। वो आदमी जो कुछ देर पहले मेरे साथ खड़ा हुआ मुझसे बातें कर रहा था, जानती हो वो कौन है? कदरे तवक्कुफ़ के बाद फिरदौसी ने कहा, और मैमूना के जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने खुद ही अपनी बात जारी रखी। वो खलीजी रियासतों के मालदार शेखों को लड़कियां सप्लाई करता है। इस धंधे में ना जाने कितने बड़े बड़े लोग उसके साथ शरीक हैं। वो अब इस काम में मेरी मदद भी लेना चाहता है। यहाँ खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं है मैमूना, ना कानून का खौफ, ना खुदा का खौफ, ना क़यामत का खौफ, और मैं खुद भी इन बेखौफ लोगों का एक हिस्सा बन चुकी हूँ। मैमूना दम्बा खुद थी। तुम्हारा कभी अपने घर वालों से राब्ता कायम हुआ? मैमूना ने मौजू बदलते हुए उससे पूछा। नहीं, फिरदौसी ने जवाब दिया। मैंने उनसे राब्ता कायम करने की कभी कोई कोशिश नहीं की और ना करूँगी। वो सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मैं उन पर जुल्म नहीं करना चाहती। जितना दुख उन्हें पहुँच चुका है वो उसी के साथ ज़िंदा रहें तो अच्छा है। अगर मैंने उनको नया दुख दिया तो उनके लिए हर सांस अजाब बन जाएगी। वो जीते जी मर जाएंगे। फिरदौसी ज़रा देर के लिए रुकी। जानती हो, उसने कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहा, पिछले साल मैं ढाका गई थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ढाका देखा। ढाका? तुम ढाका गई थी? मैमूना ने हैरत से कहा। किस लिए? कैसे? एक सरकारी अफसर जाली पासपोर्ट पर मुझे अपनी बीवी जाहिर करके सरकारी खर्चे पर अपने साथ ढाका ले गया था, जहां उसे कुछ दूसरे पाकिस्तानी अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होना था। मैं 4 दिन ढाका में रही। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि वो खुशी और अजियत की कैसी अजीब व गरीब कैफियत थी जिसमें मैं मुब्तला थी। मैं बाखूबी अंदाज़ा लगा सकती हूँ। मैमूना ने ठंडी सांस भरकर कहा। अच्छा, अब मेरा ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। फिरदौसी ने अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी पर एक नज़र डालते हुए कहा। मैं तुम्हें अपना कार्ड दे रही हूँ। अगर तुम्हारा जी चाहे तो फ़ोन कर लेना, मुझे कहीं बुला लेना, या अगर हिम्मत कर सको तो मेरे घर आ जाना। तुमसे दोबारा मुलाकात करके मुझे बहुत खुशी होगी। शायद तुमको ना हो, उसने हंसते हुए कहा और अपने पर्स में से एक कार्ड निकालकर मैमूना को थमा दिया। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। हम लोग एक दिन मज़ीद इस्लामाबाद में रहे। मैमूना ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए माजिदा से कहा, मैंने ज़हीर को फिरदौसी से मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया था और फिर हम दोनों ने यही फ़ैसला किया
کہ ہم فردوسی سے کوئی رابطہ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ میں نے اسے فون کیا اور نہ میں اس سے دوبارہ کبھی ملی۔ پھر کبھی فردوسی سے دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی۔ ماجدہ بڑی دکھ بھری خاموشی اور ملال امیز توجہ کے ساتھ میمونہ کی گفتگو سن رہی تھی۔ جب میمونہ نے اپنی بات ختم کی تو ماجدہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور خود میمونہ کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں۔ ہم 3 لڑکیاں، ماجدہ نے بہت آہستہ گلوگیر آواز میں کہا۔ ہماری اپنی چھوٹی چھوٹی سی دنیا تھی، کتنی خوبصورت اور پرسکون۔ ہم لوگ کتنے خوش تھے، مگر پھر ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا۔ تقدیر نے ہمیں کہاں سے کہاں لا پھینکا۔ کیسی دربدری ہے۔ میں اور تم تو پھر بھی خوش قسمت نکلے کہ ہمارے گھر آباد ہو گئے، لیکن فردوسی، ہائے، میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے دل پر ایسی گہری چوٹ لگتی ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ انسان اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کیسی کیسی باتیں سوچنے لگتا ہے۔ باتوں باتوں میں کتنی دیر ہو گئی تھی۔ بچوں کے اسکول سے واپس آنے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ابھی کھانا تیار کرنا تھا۔ ماجدہ کے ساتھ میمونہ بھی باورچی خانے میں آ گئی اور دونوں مل کر کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران بھی ان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ بتاؤ کہ یہ بوتیک والے تمہیں معقول پیسے بھی دیتے ہیں یا نہیں؟ بس گزارا ہو جاتا ہے، ماجدہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ محنت تو بہت کرنی پڑتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ معاوضہ محنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ جبکہ تم لوگوں کے تیار کردہ ملبوسات پر یہ دکاندار اندھا دھند منافع کماتے ہیں، میمونہ نے بیزاری کے ساتھ کہا۔ لیکن محنت کرنے والوں کو پیسہ دیتے ہوئے تو انہیں موت آتی ہے۔ تم نے کبھی خود اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے تو پیسہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، ماجدہ نے کہا، اور میرے پاس اتنا پیسہ تو نہیں ہے۔ 2-4 جوڑے تیار کرنے سے تو کوئی کام نہیں چلے گا نا، اس کے لیے تو کافی تعداد میں جوڑے تیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں ظہیر سے بات کروں گی، میمونہ نے کہا۔ اگر کوئی صورت نکل سکی تو اپنا کاروبار کرنے میں بہت زیادہ منافع ہے۔ کچھ دیر کے بعد بچے اسکول سے آ گئے۔ سمینہ میمونہ آنٹی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سب سے زیادہ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ میمونہ آنٹی بنگالی بولتی تھی۔ سمینہ کو اپنے گھر کے علاوہ اور کہیں بنگالی بولنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ بہت جلد میمونہ آنٹی سے بے تکلف ہو گئی۔ باتوں کا طویل سلسلہ تھا کہ کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے دوران بھی باتیں ہوتی رہیں، لیکن ماجدہ اور میمونہ دونوں ہی اب بہت سنبھل کر گفتگو کر رہی تھی۔ گھر میں اب سمینہ موجود تھی اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں ہر بات سمینہ کے سامنے نہیں کر سکتی تھی۔ میمونہ شام تک ماجدہ کے گھر میں رہی۔ اس نے تنہائی میں ماجدہ سے کہا، فردوسی کا پتہ اور فون نمبر میرے پاس موجود ہے، کیا تم اس سے ملنا یا بات کرنا پسند کرو گی؟ نہیں میمونہ، ماجدہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اپنی دنیا ہے جو ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ ہم اس سے مل کر اسے دکھ نہ ہی دیں تو اچھا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میمونہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اسی لیے میں نے اس سے کبھی رابطہ قائم نہیں کیا۔ خود اس نے بھی کبھی مجھ سے ملنے یا فون کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ میرے گھر کا پتہ اور فون نمبر اس کے پاس موجود ہے۔ ہم لوگ واقعی اب الگ الگ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور فردوسی خواہ کتنا ہی خوش نظر آنے کی کوشش کیوں نہ کرے، میں اس کے اندر کے دکھ کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ میمونہ کو لینے کے لیے ڈاکٹر ظہیر شام کو خود ماجدہ کے گھر آیا تھا اور اس نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر شام کی چائے بھی پی۔ ایک طویل عرصے کے بعد ماجدہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہے۔ اپنائیت کا ایک ایسا احساس تھا جس کا پاکستان میں اپنے طویل قیام کے دوران اسے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ چند روز کے بعد میمونہ ایک روز شام کو ماجدہ کے گھر آئی۔ اس بار اس کا شوہر ڈاکٹر ظہیر بھی ساتھ آیا تھا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ مل جل کر کام کریں، میمونہ نے تجویز پیش کی۔ ظہیر نے کچھ جاننے والے دکانداروں سے بات کی ہے جو ہمارے تیار کردہ ملبوسات کو مناسب قیمت پر خریدنے کے لیے آمادہ ہیں۔ تم رقم کی فراہمی کی فکر مت کرو، رقم ہم لگائیں گے اور تم اپنی نگرانی میں ملبوسات تیار کرواؤ۔ کاروبار میں جو بھی منافع ہوگا اس میں سے تم تھوڑی تھوڑی کر کے یہ رقم ادا کرتی رہنا۔ ہم اس منافع میں سے کوئی حصہ نہیں لیں گے۔ یہ ایک بے حد فراخ دلانہ پیشکش تھی۔
ماجدہ اس کے لیے اس طرح سے راضی نہیں ہوئی۔ اس نے میمونہ اور ظہیر کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ منافع میں سے اپنا حصہ لیں اور کاروبار میں پارٹنر کے طور پر شریک ہوں۔ بالآخر ان کے درمیان ایک سمجھوتا طے پا گیا اور اس کے فوراً ہی بعد ان کے مشترکہ کاروبار کا آغاز ہو گیا۔ ظہیر اور میمونہ کی کوششوں اور ماجدہ کی ہنرمندی اور محنت کے نتیجے میں جلد ہی کام تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ماجدہ نے اپنی مدد کے لیے 2 عورتوں کی خدمات بھی حاصل کر لیں۔ 1 سال کے اندر اندر ماجدہ نے اپنے کام میں کافی ترقی حاصل کر لی۔ جب اس نے دکانوں کے لیے خود مال سپلائی کرنا شروع کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس طرح آمدنی میں کتنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کاروبار شروع کیا تو اسے احساس ہوا میمونہ بالکل صحیح کہتی تھی کہ بوتیک والے اب تک اس کا کتنا پیسہ کھاتے رہے تھے۔ میمونہ اور ظہیر کے خاندان کے ساتھ ماجدہ کے بہترین خاندانی تعلقات قائم ہو چکے تھے، جن کو برابر استحکام حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ دونوں خاندانوں کے بچے بھی ایک دوسرے سے بہت قریب تھے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بنگالی بولتے تھے اور اس سے انہیں بہت خوشی حاصل ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماجدہ کے حالات میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اس کا کام خوب چل رہا تھا۔ اب اس نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا تھا جہاں ملبوسات کی تیاری کا کام کیا جاتا تھا۔ یہاں کئی عورتیں کام کرتی تھیں۔ مشینوں وغیرہ کا قسطوں پر بندوبست ہو گیا تھا اور ان کی قیمت تیزی کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی۔ ماجدہ کا کافی وقت اپنے اس چھوٹے سے کارخانے میں گزرتا تھا جہاں وہ اپنی نگرانی میں کام کرواتی تھی۔ گھر میں خوشحالی کا دورہ تھا۔ تینوں بچے پڑھ رہے تھے۔ نیا کاروبار شروع کیے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سمینہ اب تقریباً 14 سال کی ہو چکی تھی۔ ماجدہ اب ایک باقاعدہ پاکستانی شہری تھی۔ اس کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ تھا اور اس کے بچوں کا بھی رجسٹریشن موجود تھا۔ غیر ملکی اور غیر قانونی تارک وطن ہونے کے عذاب سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات پا چکی تھی۔ وہ خود پوری طرح محفوظ تھی اور اس کے بچوں کا مستقبل بھی مکمل طور پر محفوظ تھا۔ بچے بنگالی کے علاوہ اردو اور پنجابی بھی روانی کے ساتھ بولتے تھے۔ وہ تینوں انگلش میڈیم کے اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ بچوں نے بنگلہ دیش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دور دراز واقع سرزمین کے بارے میں وہ صرف اپنی ماں سے ہی سنتے تھے۔ بچوں کے لیے پاکستان ہی سب کچھ تھا۔ انہوں نے تو یہاں کی فضاؤں میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے وجود کا پودا تو اس ملک کی سرزمین سے ابھرا تھا۔ انہوں نے بنگلہ دیش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اس سرزمین سے کوئی جذباتی وابستگی تھی اور نہ انہیں اپنی زندگی میں اس کی کوئی کمی محسوس ہوتی تھی۔ سمینہ کی عمر اب تقریباً 17 سال کی ہو چکی تھی اور وہ کالج میں پڑھ رہی تھی۔ وہ ہو بہو اپنی ماں کی تصویر تھی اور جب وہ اور ماجدہ ساتھ ساتھ ہوتے تو دیکھنے والے ان کو چھوٹی بڑی بہنیں سمجھتے تھے۔ ماجدہ جب خود بھی اپنی بیٹی کو دیکھتی تھی تو اس کے دل پر ایک سرشاری کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ کیسی طرح دار خوبصورت تھی اس کی بیٹی، اس کی نوجوان بیٹی، اس کی سمینہ بیٹی، اس کی جان سے عزیز بیٹی۔ اسے اپنی بیٹی کے چہرے میں خود اپنا چہرہ نظر آتا، لیکن اپنے سے کہیں زیادہ دلکش اور حسین۔ وہ سمینہ کے خد و خال میں اس کے باپ شریف الدین کی کوئی جھلک تلاش کرنے کی کوشش کرتی، لیکن سمینہ میں اپنے باپ کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ ماجدہ اس بات سے بہت خوش ہوتی تھی۔ سمینہ اس کی پہلی اولاد تھی۔ سمینہ کے باپ شریف الدین کو ماجدہ نے ماضی کی کسی گندی نالی میں پھینک دیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت بھیج دی تھی۔ سمینہ اس کے جگر کا ٹکڑا تھی اور کیسی کیسی مشکلوں سے اس نے سمینہ کی پرورش کی تھی اور کس طرح وہ اس کو بچاتی اور اس کی حفاظت کری چلی آ رہی تھی۔ سمینہ پر اس نے اپنے ماضی کی پرچھائیاں بھی پڑنے نہیں دی تھی۔ اپنے باپ کے بارے میں سمینہ کو بس یہی معلوم تھا کہ اس نے اس کی ماں کو طلاق دے دی تھی اور اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، جبکہ ماجدہ کو خود اس کی کوئی خبر نہیں تھی کہ شریف الدین زندہ ہے یا جہنم رسید ہو چکا ہے، اور نہ ہی اسے اس بات سے کوئی دلچسپی تھی۔ ماجدہ اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح اس کی حفاظت کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ جو کچھ اس کے اپنے ساتھ ہوا تھا خدا نہ کرے کہیں ایسا ہی کچھ سمینہ کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ وہ ایک انجانے خوف کا شکار رہتی تھی۔ جہاں تک بیٹوں کا تعلق تھا تو ان کے بارے میں اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو لڑکے تھے اور لڑ بھڑ کر کسی نہ کسی طرح دنیا میں اپنے لیے جگہ بنا سکتے تھے۔
سارے عذاب تو لڑکی کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں۔ وہ اگر ایک بار کسی کے دھوکہ دینے سے کہیں پھسل کر گر پڑے تو پھر اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جینے کا حوصلہ تو ہر حال میں انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور انسان بڑے سے بڑے صدمے کو جھیل کر پھر بھی زندہ رہنے کی راہ تلاش کر لیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو شاید سارے ہی لوگ خودکشی کر لیں، لیکن ہر انسان کے دکھ اس کے اپنے دکھ ہوتے ہیں، جن کی شدت اور گہرائی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے دکھوں کی اذیت ناکی میں کمی ہو جاتی ہے اور انسان ان کے ساتھ زندہ رہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ماجدہ اب تک اپنے بہت سے پرانے دکھوں کے ساتھ زندہ تھی، جن میں سب سے بڑا دکھ ہاشم سے جدائی کا تھا، جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ جانے کے عمومی غم کا غالب حصہ تھا۔ ماجدہ کی کاروباری سرگرمیوں میں اب اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ملبوسات تیار کرنے کے چھوٹے سے کارخانے میں کئی عورتیں اور مرد کام کرتے تھے، اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے معین جیسا ایک قابل اعتماد آدمی ملا ہوا تھا، جو انتظامی امور میں اس کی پوری طرح مدد کرتا ہے۔ اس روز رات کے وقت ماجدہ اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے کیبل پر فلم دیوداس آ رہی تھی۔ یہ ہندوستان میں بننے والی نئی دیوداس تھی۔ فلم شروع ہوئی تو ماجدہ اس کے سحر میں گم ہو گئی۔ یہ صرف اس فلم کا سحر نہیں تھا، بلکہ اس میں ماجدہ کی زندگی کا اپنا سب سے بڑا درد گھلا ہوا تھا، جو ایک بار پھر بڑی شدت کے ساتھ اس کے سارے وجود میں بہہ نکلا تھا۔ فلم کے شروع ہوتے ہی ماجدہ کی نظروں سے اس کی موجودہ دنیا اوجھل ہو گئی تھی۔ وہ آج سے تقریباً ربع صدی پہلے کی اس دنیا میں واپس پہنچ گئی جب اس کی عمر صرف 9 سال تھی۔ وہ ہاشم کے ساتھ تھی، اس شخص کے ساتھ جس کے لیے اپنے دل میں موجود محبت کی گہرائیوں کا اسے اس وقت تک ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس محبت کی شدت اور گہرائی کو اس نے پوری طرح اس وقت محسوس کرنا شروع کیا تھا جب وہ اور ہاشم اندوناک حالات میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے۔ وہ اب خلا میں تھی۔ ہاشم اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور پردے پر دیوداس فلم چل رہی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ فلم کے منظر تیزی سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ ذرا دیر بعد ایک دھماکہ سا ہوتا اور بلیک اینڈ وائٹ فلم چمکتی دمکتے رنگین فلم میں بدل جاتی، لیکن درد کی لہریں اسی طرح برقرار رہیں۔ اور پھر آخری سین آیا۔ دیوداس نے پاروتی کے شوہر کی حویلی کے دروازے کے باہر جان دی تھی۔ اندر حویلی میں بدحواس پاروتی دیوداس کی شناخت ہو جانے کے بعد دیوانہ وار بھاگتی ہوئی پھاٹک کی طرف آ رہی تھی، اور اس کا شوہر، سوتیلا بیٹا اور حویلی کے ملازمین اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاروتی کی ساڑی کا پلو زمین پر گھسیٹتا چلا جاتا تھا اور حویلی کا پھاٹک بند کر دیا گیا۔ فلم ختم ہو گئی اور چینل سے اشتہارات آنے لگے، لیکن ماجدہ کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ اس کی نظروں کے سامنے دیوداس کا مردہ چہرہ تھا۔ اس رات 50 سال پرانا درد دل میں اس قدر شدت کے ساتھ ابھرا کہ ماجدہ تڑپ گئی۔ 50 سال کی اس طویل مدت کے دوران ہاشم پر نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ وہ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا؟ اب تو اس کی جوانی بھی رخصت ہو چکی ہوگی، وہ بھی اب عمر کی درمیانی منزل میں ہوگا۔ اگر وہ اتفاقاً سامنے آ جائے، دونوں کا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہونٹوں پر غمناک تبسم کی ایک ہلکی سی لرزش، آنکھوں میں حیرت دیدار، برسوں سے آنکھوں سے جوئے خون کی طرح چپکے بہنے والا درد اپنے اظہار کے لیے کون سی شکل اختیار کرے گا؟ ان دید کے لمحوں میں کتنی صدیوں کی داستانیں سمٹ آئیں گی۔ احوال کی پرکشش کا کیا کرینہ ہوگا؟ اس کے اور ہاشم کے درمیان 50 سالہ بلند و بالا ایک دیوار حائل تھی، جس کے پیچھے محض ایک سایہ رستہ تھا، اور اگر یہی سایہ اچانک فروزہ ہو کر مطلوع انوار بن کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اچانک اس کے دل میں اضطراب کی ایک بہت تیز و تند لہر اٹھی۔
کاش وہ ایک بار ہاشم کو دیکھ سکتی، صرف ایک بار، چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، اس کے بارے میں جان سکتی، اس سے پوچھ سکتی کہ اس نے اس کے بغیر زندگی کے یہ 50 سال کس طرح گزارے، اور خود اس کو یہ بتا سکتی اس طویل عرصۂ جدائی میں اس کے عالم نصیب دل با وفا پر کیا گزری۔ کاش زندگی اسے اتنی مہلت دے اور اسے اس کا موقع فراہم کر سکے۔ اس رات وہ بہت کم سو سکی۔ عمر رفتہ کے بچھڑے ہوئے درد بار بار ابھر کر اس کو جگا دیتے تھے۔ صبح اٹھی تو آنکھیں بوجھل اور سر بھاری ہو رہا تھا۔ کیوں نہ ایک چکر بنگلہ دیش کا لگایا جائے، اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ اپنے گھر والوں کو خط لکھ کر اپنے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اگر خط ہی لکھنا ہوتا تو بہت پہلے لکھ سکتی تھی، لیکن زندگی نے اسے جن پرپیچ راستوں میں پھنسا دیا تھا، ان کے بارے میں وہ اپنے گھر والوں کو نہ تو بتا سکتی تھی اور نہ بتانا چاہتی تھی۔ لیکن اب تو یہ ساری باتیں پرانی ہو چکی تھی۔ برسوں سے وہ ایک باعزت اور جمی جمائی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بلا جھجک پیش کر سکتی تھی۔ اس شام کو اس کی ملاقات میمونہ سے ہوئی۔ میمونہ اس کی وہ واحد رازداں تھی جو ہاشم کے ساتھ اس کے تعلق سے بخوبی واقف تھی۔ ماجدہ نے اپنی زندگی کے تقریباً تمام اہم رازوں میں میمونہ کو شریک کر لیا تھا۔ کیا بات ہے؟ میمونہ نے ماجدہ کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا طبیعت خراب ہے؟ آج تم بہت بوجھی بوجھی سے لگ رہی ہو۔ نہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے، ماجدہ نے بہت آہستہ سے کہا۔ کل رات میں نے دوبارہ پھر وہی فلم دیکھی، لیکن نئی کاسٹ کے ساتھ۔ تب سے یہی سوچ رہی ہوں کہ کاش ہاشم کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا۔ سوچتی ہوں ایک بار مادھو پور ہو آؤں۔ میں تو بہت پہلے ہی وہاں جا سکتی تھی، حالات ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن بس سوچ ہی سوچ میں وقت گزرتا چلا گیا۔ میں بھی کبھی نہیں گئی، میمونہ نے مضطربانہ اور پرہجان انداز میں کہا۔ بس خط ہی لکھتی رہی اپنے گھر والوں کو اور جواب کے انتظار میں وقت گزارتی رہی۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ میں نے کتنی بار سوچا کہ ایک بار وہاں جاؤں، ہمت کروں، دیکھوں کہ وہ لوگ کیسے ہیں، کہاں ہیں، مگر بس تمہاری طرح میں بھی سوچ سوچ کر رہ گئی۔ ایک نامعلوم سا خوف دل و دماغ پر مسلط رہا اور میں اپنے آپ کو وہاں جانے کے لیے تیار نہ کر سکی۔ تو پھر کیوں نہ ہم دونوں چلیں؟ ہاں، ماجدہ نے سخت ہیجان اور اشتیاق کے عالم میں کہا۔ ہم دونوں چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ تم ظہیر بھائی سے بات کر لو، انہیں بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے۔ ان دونوں نے اسی وقت بنگلہ دیش جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میمونہ نے جب اپنے شوہر سے بات کی تو وہ بھی فوراً ہی راضی ہو گیا۔ وہ اسلام آباد میں پیدا ہوا تھا اور اس نے بنگال کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ماجدہ نے سارا کام معین کے سپرد کر دیا اور اسے سب کچھ اچھی طرح سے سمجھا دی۔ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کیونکہ معین خود بہت سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی تھا۔ ماجدہ اور میمونہ کا اندازہ تھا کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے میں واپس آ جائیں گے۔ میمونہ اور ڈاکٹر ظہیر کو زیادہ لمبی چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ ماجدہ جب اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر ڈھاکہ کے لیے روانہ ہوئی تو اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سفر خواب میں کر رہی ہو، اور ابھی ذرا دیر میں خواب کا یہ طلسم ٹوٹ جائے گا اور وہ حقیقت کی سنگین دنیا میں واپس آ جائے گی۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے محض 9 سال کی عمر میں وہ پیدل اور ٹرین کا طویل سفر طے کر کے نامعلوم راستوں سے گزرتی ہوئی ایک انجان منزل کی طرف آئی تھی۔ وہ بنگالن تھی، بنگلہ دیش کی شہری، اور ایک پاکستان کی سرزمین پر پہنچ کر اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ یہاں ایک غیر قانونی تارک وطن ہے جسے گرفتار کیا جا سکتا ہے اور جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے، اور اب وہ پاکستانی پاسپورٹ پر ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے بنگلہ دیش کا سفر کر رہی تھی۔ وہ ایک غیر ملکی طور پر اپنے وطن جا رہی تھی۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر جہاز کے اترتے ہی جیسے دنیا بدل گئی۔ ہر طرف سے بنگلہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ ماجدہ کا دل ایک انوکھے احساس مسرت سے جھوم رہا تھا۔ بچے خوشی سے زیادہ حیرت کا شکار تھے۔ انہوں نے لاہور میں اپنے گھر والوں اور کچھ گنے چنے لوگوں کے علاوہ کسی کو بنگالہ بولتے نہیں سنا تھا، اور یہاں تو ہر شخص بنگالہ بول رہا تھا۔
ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا کہ وہ سب سے پہلے نور گنج جائیں گے، جو کھلنا سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، اور کھلنا سے کوئی 50 کلومیٹر ایک گاؤں تھا جہاں سے میمونہ کا تعلق تھا۔ پھر نور گنج میں میمونہ کے گھر والوں سے ملاقات کر کے سب لوگ مادھو پور جائیں گے اور وہاں ماجدہ کے گھر والوں سے ملیں گے۔ ان لوگوں نے 3 دن ڈھاکہ میں قیام کیا اور اس دوران اس شہر کی بہت اچھی طرح سیر کی۔ یہ واقعی ایک دوسرا ملک تھا۔ یہاں کی ہر چیز پاکستان سے بہت مختلف تھی، لوگ بھی بہت مختلف تھے، مگر ایک چیز تھی جو دونوں جگہ ایک بہت مضبوط قدرے مشترک کی حیثیت رکھتی تھی، اور وہ تھی غربت۔ ڈھاکہ کی سڑکوں پر اور گلی کوچوں میں غربت اور مفلسی کا کم و بیش وہی عالم نظر آتا تھا جو لاہور اور کراچی میں نظر آتا تھا، اور جس سے یہ سب لوگ بہت اچھی طرح واقف تھے۔ بھیک مانگنے والوں کی زبان تو ضرور الگ تھی، لیکن لب و لہجے کی درد انگیزی اور رحم طلبی تو ایک ہی جیسی تھی۔ ان لوگوں نے ڈھاکہ میں ایک درمیانہ درجے کے ہوٹل میں قیام کیا تھا، اور وہیں سے کھلنا، مادھو پور اور نور گنج کے بارے میں ساری ضروری معلومات حاصل کی تھی۔ 3 دن تک ڈھاکہ اور اس کے نواح کی اچھی طرح سے سیر کرنے کے بعد یہ لوگ کھلنا کے لیے روانہ ہوئے۔ کھلنا سے ہی انہیں نور گنج اور مادھو پور جانا تھا۔ ماجدہ کھلنا پہنچی تو اس نے اس سینما کو پہچان لیا جہاں اس نے 50 سال پہلے ہاشم کے ساتھ فلم دیوداس دیکھی تھی۔ وہ میمونہ کے ساتھ اس سینما گھر کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کھلنا میں ہاشم کے ساتھ وہ دن جب آنے والے طویل برسوں کے دوران اس کو غلامی کی بھاری زنجیروں میں باندھ دیا گیا تھا۔ ماجدہ نے کھلنا کے ان بازاروں اور گلی کوچوں کو بھی پہچانا جن سے وہ کبھی ہاشم کے ساتھ گزری تھی، اور جن کے ہلکے ہلکے نقوش اس کے ذہن پر آج بھی نقش تھے۔ اس کے لیے یہ کہنا مشکل تھا کہ کتنی ہی تبدیلیاں ہو چکی تھیں، کیونکہ اس وقت کی ساری باتیں تو اسے یاد نہیں تھیں، بس ہلکے پھلکے نقوش تھے جنہیں وہ اجاگر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ کھلنا میں ایک دن قیام کرنے کے بعد وہ سب لوگ کشتی کے ذریعے نور گنج روانہ ہوئے۔ بچوں کے لیے یہ نہایت حیرت انگیز تجربہ تھا۔ انہوں نے کبھی کشتی سے اتنا لمبا سفر نہیں کیا تھا۔ لاہور میں انہوں نے کشتی میں دریائے راوی کی اکثر سیر کی تھی، لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتی کا طویل سفر طے نہیں کیا تھا۔ انہیں یہ سب کچھ بہت ہیجان انگیز اور دلچسپ لگا۔ کتنے ہی لوگ کشتی میں طرح طرح کے ساز و سامان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ نور گنج پہنچ گئے، کشتی ساحل پر رکی اور وہ نیچے اترے۔ اب میمونہ کی باری تھی کہ وہ سب لوگوں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جانے والے راستے پر چلے۔ میمونہ کچھ دور تک تو چلتی رہی، لیکن پھر وہ ایک جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے الجھن اور حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ یہاں تو سب کچھ بالکل ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میمونہ نے جیسے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہا، یہ نور گنج تو لگتا ہی نہیں، کہیں میں غلط تو نہیں آ گئی؟ مگر نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کشتی والوں نے بتایا تھا کہ گاؤں نور گنج یہی ہے، مگر یہ تو نور گنج نہیں لگتا۔ اسی وقت 2 بوڑھے آدمی اس طرف سے گزرے جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو رہے تھے۔ وہ گاؤں میں کچھ اجنبی لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ میمونہ فوراً ہی ان سے مخاطب ہو گئی۔ بابا، نور گنج یہی ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہی ہے، ایک بوڑھے نے جواب دیا۔ وہاں اس طرف کسی زمانے میں ایک اسکول کی عمارت ہوتی تھی جس کے برابر ڈاک خانہ تھا۔ میمونہ نے انگلی سے سامنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں دور تک پھیلا ہوا ایک وسیع احاطہ نظر آ رہا تھا۔ یہ تم کس زمانے کی بات کر رہی ہو بیٹا؟ بوڑھے نے متجسس نظروں سے میمونہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بہت زمانے پہلے کی بابا، میمونہ نے کہا، کوئی سن 1980 وغیرہ کی۔ او ہاں، تب سے اب تک بہت وقت گزر چکا ہے۔ کوئی 20 سال پہلے نور گنج میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس میں سارا گاؤں ڈوب گیا تھا۔ گاؤں میں اس وقت جتنے لوگ بھی موجود تھے وہ سب مر گئے تھے، کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ پھر کئی برسوں کے بعد یہ گاؤں دوبارہ آباد ہو گیا۔ نئے لوگوں نے اسے آباد کیا اور اس کی شکل بالکل بدل گئی۔ مگر تم کون ہو بیٹی، اور یہاں کس کی تلاش میں آئی ہو؟ ایک زمانے میں یہاں میرے کچھ رشتہ دار رہتے تھے۔ میمونہ نے طویل
وضاحتوں سے بچنے کی غرض سے اختصار کا راستہ اختیار کیا۔ میں جب بہت چھوٹی تھی تب یہاں آئی تھی، اس کے بعد سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوا۔ پھر مجھے ڈر ہے بیٹی کہ وہ لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ دوسرے بوڑھے نے جواب دیا، اس گاؤں کا کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ تم لوگ اگر چاہو تو گاؤں میں ہمارے گھر چل کر کچھ دیر قیام کر سکتے ہو، لیکن میمونہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اس کا گاؤں نورگنج نہیں تھا جہاں اس کے گھر والے رہتے تھے۔ یہ ایک بالکل اجنبی گاؤں تھا جہاں اس کا کوئی بھی جاننے والا نہیں تھا۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھ چکی تھی کہ اس کے اتنے بہت سارے خطوط کا اسے کبھی کوئی جواب کیوں نہیں ملا۔ اس کے خطوط کو وصول کرنے والا اور ان کا جواب دینے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ شکریہ بابا، اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، ہم اب واپس جائیں گے۔ وہ سب لوگ وہاں سے واپس ساحل کی طرف روانہ ہو گئے۔ میمونہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سب لوگ چلے گئے۔ اس نے گلوگیر آواز میں آہستہ سے کہا، مجھے خبر نہ ہوئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں مردوں کو خط لکھتی رہی اور جواب کا انتظار کرتی رہی۔ بھلا مردے بھی کبھی خط کا جواب دیتے ہیں؟ میمونہ ان لوگوں کی موت پر آنسو بہا رہی تھی جن کو مرے ہوئے 2 عشروں سے زیادہ کی مدت گزر چکی تھی، اور اب جن کی ہڈیوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا۔ مگر میمونہ تک تو یہ خبر آج ہی پہنچی تھی، اور آج ہی اس کے دل میں اس درد نے انگڑائی لی تھی۔ وہ لوگ دریا کے کنارے واپس آ کر کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ میمونہ برابر روئے جا رہی تھی اور اس کا شوہر اور ماجدہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد انہیں کھلنا جانے والی کشتی مل گئی اور وہ کھلنا واپس آ گئے، جہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ میں نے تو اپنی تلاش مکمل کر لی، میمونہ نے روتے ہوئے ماجدہ سے کہا، اب تمہاری باری ہے۔ خدا کرے تمہاری تلاش میری تلاش کی طرح ناکام نہ رہے۔ خدا کرے تمہیں تمہارے چاہنے والے مل جائیں۔ کون جانے میمونہ، ماجدہ نے ایک انجانے خوف اور صدمے سے لرزتے ہوئے کہا، ذرا غور کرو، 50 سال کتنی لمبی مدت ہوتی ہے۔ اس دوران دنیا میں کیسے کیسے انقلابات آ جاتے ہیں، اور زندگی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ خدا جانے زندگی نے اپنے ذخیرے میں میرے لیے کیا چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ یہ تو اب مادھو پور چل کر ہی معلوم ہو سکے گا۔ اگلے دن وہ سب لوگ مادھو پور کے لیے روانہ ہو گئے۔ کھلنا سے مادھو پور تک کا یہ سفر وہ کشتی کے ذریعے ہی طے کر رہے تھے۔ ماجدہ پر پھر ایک بار خواب کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کل ہی کی تو بات تھی کہ وہ ہاشم کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر مادھو پور سے کھلنا آئی تھی، اور اب وہ کھلنا سے مادھو پور واپس جا رہی تھی اپنے گھر۔ لیکن اس سفر اور اس سفر کے دوران جو فاصلہ تھا، وہ اپنے اندر عذابوں کے کتنے سیلاب سمیٹے ہوئے تھا۔ مادھو پور سے کھلنا کا سفر صرف ایک دن کے لیے تھا اور پھر واپس آ جانا تھا، لیکن واپسی کے سفر میں پورے 50 برس لگ گئے۔ ماجدہ کے دل میں اٹھنے والی درد کی تیز و تند لہریں اس کے سارے وجود کو جیسے منہدم کیے ڈال رہی تھی، اور وہ اپنی اس رکت آمیز کیفیت پر بامشکل ہی قابو پا سکتی تھی۔ بالآخر کشتی مادھو پور کے ساحل پر پہنچ کر رک گئی۔ ماجدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے آج سے 25 سال پہلے وہ ہاشم کے ساتھ کشتی پر بیٹھ کر کھلنا کے لیے روانہ ہوئی تھی، اور پھر سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ ہاشم، کھلنا اور مادھو پور، کچھ بھی تو باقی نہیں رہا تھا۔ واپسی کے لیے کشتی اب 25 برس کے بعد مل سکی تھی۔ درمیان میں شاید کوئی کشتی چلی نہیں تھی، اور وہ اور ہاشم 2 الگ الگ دنیاؤں میں مقید ہو کر رہ گئے تھے۔ اب خدا خدا کر کے اس قفس سے چھٹکارا ملا تھا، اور وہ واپس مادھو پور جا رہی تھی، لیکن مکمل بے خبری کے عالم میں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ہاشم زندگی اور موت کے درمیان اس مختصر سے واقعے میں اس وقت کہاں کھڑا ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ کیا خبر وہ زندہ بھی ہوگا؟ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ان لوگوں کا قافلہ کشتی سے اتر کر ساحل پر آگے بڑھنے لگا۔ ماجدہ آنکھیں گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا میں جانے پہچانے گم شدہ نقوش تلاش کر رہی تھی۔
جو اسے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک نمودار ہو گئی تھی۔ اس کا گاؤں مادھو پور زندہ تھا،